آج آپ دوستوں کو جو ہم نے زحمت دی ہے بڑی ایمرجنسی میں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ شیڈول نہیں تھا، لیکن پھر ہم نے شیڈول کیا۔ تو آج ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن میر طارق حسین بگٹی صاحب کانگریس سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پہلی دفعہ آج اپنے ہیڈ کوارٹر آئے، اپنے آفس میں آئے، تو اس پہ تمام دوستوں کو زحمت دی ہے کہ تاکہ آج وہ میڈیا سے بات چیت کر سکیں، اور کچھ فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن میر طارق حسین بگٹی صاحب بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات جہاں سے آئے ہیں، آپ لوگوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ویسے پہلے تو اڈاک پہ آیا تھا، اس کے بعد نامینیٹ ہوا تھا۔ جو لیٹر میں نے اسلام آباد میں دکھایا تھا شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ تو یہ پیٹرن چیف جو ہوتے ہیں وہ اپنا پرائم منسٹر صاحب ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا تھا، اور کانگریس سے مجھے کانفیڈنس ووٹ لینا ضروری تھا، کہ جو کہ ہم نے 21 تاریخ کو بلایا اسلام آباد میں، اور کانگریس کے کانفیڈنس ووٹ میں آؤٹ آف 93 وی اسکورڈ 62 ووٹس۔ تو اس کے بعد پھر فرسٹ ٹائم میں ادھر آیا ہوں اپنے ہیڈ کوارٹر میں، اور ادھر آ کے جو میں نے دیکھا یہ 2-3 مہینے میں جو یہاں مس مینجمنٹ ہوئی، جو ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس طریقے سے چیزوں کو لک آفٹر نہیں کیا، جیسے کہ ہمارے کھلاڑی وہاں سے کھیل کے آئے تھے، انجرڈ ہوئے، ان کو دیکھنے نہیں گئے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے ان کو جتنی بھی ہماری ٹیم ایگزسٹ کر رہی تھی مینجمنٹ کی، وہ ہم نے آج نکال دیا، ان کو سیک کر دیا۔ دیر ول بی اے نیو مینجمنٹ ٹیم فار دا پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی ہاکی ایسوسیشن کو ہم کلوزلی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کافی شکایات وہاں سے آ رہی ہیں کہ وہاں کافی مس مینجمنٹ ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو میں خود کراچی جاؤں گا ود ان فیو ڈیز، آئی ول وزٹ دیٹ آفس آلسو۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے خلاف ہاں شو کاز نوٹس ہم جاری کریں گے، جو ایک پروسیجر ہے۔ پہلا نوٹس ہم آج جاری کر رہے ہیں، جو اللیگل انہوں نے کانگریس بلائی تھی وہ آ کے اپنا جواب ادھر سبمٹ کریں، اپنا آنسر دیں، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں اس کے بعد پھر جو لاہے عمل ہوگا اگلا ہم ود ان فیو ڈیز آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ نے کہا کہ آپ کارروائی کریں گے، وہ شیلا ڈالا جو پریزیڈنٹ ہے تو وزیر اعظم نے دیکھیں بیٹا، اگر اس طرح کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے تو چاروں صوبوں میں ایسے اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہیں، 10-12 بندے ہر بندہ بٹھا کے پھر وہ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ ایک فیڈریشن ہے جو پاکستان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ تو اس میں پیٹرن چیف پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ جن کو چاہیں نامینیٹ کر سکتے ہیں۔ نگران گورنمنٹ نے آپ کو نامینیٹ کیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا، تو شہلا دادا صاحبہ بھی پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہ ان کو کوئی نہیں روک رہا اور آپ نامینیٹڈ ہو؟ پھر آپ یار یہ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ پارٹی ادھر پیٹرن نہیں کرتی۔ ہم نے ہاکی کو دیکھنا ہے، ہاکی کو پروموٹ کرنا ہے، وہ پارٹی کی باتیں پارٹی میں ہی ہوں گی۔ یہ ایک گیم ہے، ہم نے گیم کو چلانا ہے۔ طارق صاحب بات یہ ہے کہ آپ کیسے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، شہلا رضا کو تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اسٹائل رہتا ہے، کیا ہم آپ کو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پاکستان اسپورٹ بورڈ نے آن کر لیا ہے کہ آپ ہی پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی؟ دوسرا یہ ہے کہ اصل مسئلے 2-2.5 سال سے پاکستان میں صدارت کے سیکریٹری کے نہیں تھے، اصل مسئلہ تھا فنڈ کا، فنڈ کی کمی کا، کہ جیسے کہ آج آپ نے کچھ تنخواہیں دی، بالکل آپ صحیح کریں، آپ صحیح کریں۔ تنخواہیں دی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا آپ کے پاس ایسا کیا لاہے عمل ہے کہ آپ فنڈ اکٹھا کریں گے، کیونکہ حکومت کے اپنے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کیسے فنڈ کو اکٹھا کریں گے؟ اس کا جواب دیکھیں، یہ بالکل آپ فنڈ کی بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس سپورٹ کو، ہاکی کو پاکستان گورنمنٹ نے لک آفٹر نہیں کیا، صرف 35 لاکھ دیتے ہیں پر اینم، 35 لاکھ میں یہ امپلائیز کو ہم تنخواہیں بھی نہیں دے پاتے۔ اور آگے کا لائے عمل ہمارا یہ ہے کہ جتنا ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اتنی ہماری رینکنگ میں امپرومنٹ آئے گی۔ اور میں نے رانا صاحب کو انسٹرکشن جاری کر دی ہیں کہ آپ پورے سال کا جتنے بھی ایونٹس آ رہے ہیں وہ مجھے بتائیے گا۔ اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے 2 تاریخ کے بعد، پرائم منسٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے بعد جا کے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے ہم فنڈز بھی لیں گے اور ٹیم کو باہر بھی بھیجیں گے، پارٹیسپیٹ کرائیں گے۔ میرا دو سوال ہے آپ سے۔
ایک تو پہلے ہی BHF بہت زیادہ آنے کے نیچے پرفارمنس بہت نیچے چلی گئی ہے. دوسرا یہ جو اب ڈنگری لوگی جو چل رہا ہے یہ کام آپ گروپ آپ سامنے بیٹھ کے جتنے بڑے چیلنجز ہیں یہ چیلنجز ہوتے ہوئے کیا یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ہم کہاں تک لے کے جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک 28 دسمبر کو لیٹر لکھا تھا کوآرڈینیشن کمیٹی کو اور آپ نے سب کے نام کے کیے تھے کہ جتنے بھی 2008 سے 2022 تک جتنے بھی سیکٹری پریزیڈنٹ ہیں ان کو ECL پہ ڈالا جائے. دیکھیں میں نے آپ نے بہت بڑا چوٹا لے لیا. دیکھیں میں نے نام کسی کا نہیں لیا. ہاں وہ ڈیوریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ڈیوریشن ضرور تھا. اس ڈیوریشن میں کچھ مس مینجمنٹس ہوئی ہیں. وہ FIA کے پاس اگر کوئی تحقیقات ہے تو وہ اپنے ذریعے سے تحقیقات کر لیں. آج بھی ہم وہ تحقیقات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر جو گلٹی ہوگا وہ سزا بھگتے گا. ہاکی آرگنائزیشن میں جتنے بھی ہیں, چاہے ایگزسٹنگ ٹیم ہے یا چاہے دوسرے لوگ, نہیں میرے ساتھ تو سب میرے ساتھ ہیں. ہاکی میں جو بھی لوگ سب میرے ساتھ ہیں. اچھا مفتی صاحب ایک تو خان صاحب کی بات کا جواب دیتا ہے کہ آپ کو PSB نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے اور دوسرے نمبر پہ ٹیم مینجمنٹ جو ہے نئی جو بنائیں گے اس کی اناؤنسمنٹ. ہاں اس کا جو ہے نا 1 ہفتے میں ٹیم مینجمنٹ, اور کیونکہ 15 اپریل کو ہم ٹیم کو بلا رہے ہیں اسلام آباد, کیمپ لگوا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ٹیم کو تیار کر کے ہم باہر بھیجیں گے. نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے انشاءاللہ پاکستان اسپورٹس بورڈ سے. مفتی صاحب ایک بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ نئی مینجمنٹ آ گئی ہے, آپ کی نئے رانا صاحب دوبارہ آ گئے ہیں, الیکٹ ہو گئے, 4 سال آپ نے گزار رہے ہیں آگے. کیا آپ لوگ صرف گورنمنٹ کی فنڈنگ پہ بیٹھے رہیں گے یا اپنا کوئی ڈپارٹمنٹ بنائیں گے مارکیٹنگ کا جو آپ کے ایونٹس کی مارکیٹنگ کرے, انٹرنیشنل ایونٹس؟ نہیں مارکیٹنگ دیکھیں, نہیں مارکیٹنگ بنائیں گے. ابھی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمارے اپنے گراؤنڈز ہونے چاہیے. ہم حالانکہ ابھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اپنا گراؤنڈ کوئی نہیں, اپنے گراؤنڈ ہونے چاہیے. اپنا ایسے سسٹم ہو کہ ہم اپنے سسٹم کو چلا سکیں. یہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے. 1.5 ضرور لگے گا, لیکن ہم ایسا نہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کریں. گراؤنڈز بنائیں گے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ؟ مارکیٹنگ بنائیں گے, مارکیٹنگ کریں گے. مارکیٹنگ جیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا, چیزیں بنا کے ہمارے پاس کوئی ایسٹس ہوں گے تو اس کو مارکیٹنگ کر کے ادھر سے ہمیں کچھ انکم آئے گا تو پھر آگے ہم چیزوں کو چلا پائیں گے. لیگ کی بات بھی کر دیں گے, لیگ بھی کروائیں گے آپ؟ لیگ, ہاں چیف منسٹر بلوچستان کی طرف سے ایک لیگ کا کہا گیا, اس میں ہم انشاءاللہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مئی میں شاید ہماری ٹیم باہر جا رہی ہے. جون میں ہم سب کو انوائٹ کریں گے, جتنے بھی ٹیمز ہیں پاکستان میں ان کو بلوچستان لے کے جائیں گے. وہاں میچز کریں. نہیں وہ اوپن ہو چکا ہے. دیکھیں وہ تو ہم لگا چکے ہیں نا, کیونکہ وہ ٹیم میں باہر جو گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسپینسز تھیں, وہ ہم نے واپس کرنی, ریٹرن کرنی, جس میں جہازوں کے ٹکٹس تھے یا وہاں کے ہوٹلنگ تھی. وہ اسی 2 ہماری جو ڈیلی اناؤنسز بچوں کے دینے, وہ ود ان ڈے 1 اور 2 دن میں نے رانا صاحب کو کہا ہے سب کی پیمنٹ ہم کر دیں گے انشاءاللہ. لیو کے حوالے سے بھی بتا دیں. تو وہی ہے بیٹا, کل پرسوں تک ہو جائیں گی سب کی. آج میں صاحب آپ کوچنگ کی بات کر رہے ہیں, کوچ لگانے کی, تو کیا پاکستانی نہیں کوچ باہر سے آئے گا. کوچ بات چیت آپ کا ارادہ ہے؟ کوچ باہر سے بات چیت کر رہے ہیں. پہلے پاکستان اپنا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن سے ہم وہ لسٹ منگوا رہے ہیں جو جن کی رینکنگ ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا ہمیں سوٹ کرتا ہے. جو ایک پہلے ہالینڈ کا تھا نا, ہالینڈ کا تھا, وہ ہالینڈ والا آئے گا. زیادہ تر ہمارا فوکس وہی ہے کہ اس کو بلایا جائے گا. صاحب یہ ایشین ہاکی ایسوسیشن اور جو انٹرنیشنل ہے IHF, تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ انہوں نے اپاؤنٹ کر دیا ہے پاکستان کی فیڈریشن میں سلیکشن کو؟ جی بالکل, انہوں نے بھی آن کیا ہے. اور یہ سارا کام جو ہے, آپ تو خود سارے سمجھدار ہیں, یہ پروسیس کے ذریعے ہوا ہے. یہ کوئی اس میں شارٹ کٹ نہیں ہوا. سب سے بڑا پروسیس یہ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ بڑے سینئر ہیں, لیکن یعقوب صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ سینئر ہیں. ان کو پتہ ہے, انہوں نے فائٹ دیکھی کہ جس کو پاکستان اولمپک ایسوسیشن مانتی ہے اس کو دنیا مانتی ہے. تو بگٹی صاحب والا جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے, اس دن پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے نمائندے, میں ان کا نام لے دیتا ہوں, رضوان رضی صاحب موجود تھے. ان کی موجودگی میں سارا کام ہوا ہے. اور ایکسٹرا طور پہ ہم نے پاکستان اسپورٹس بورڈ کو بلایا ہوا تھا. پاکستان اسپورٹس بورڈ کے نمائندے وہاں موجود تھے.
उन्होंने भी उसको विटनेस किया, और उसकी रिपोर्ट आप देख लें, उनसे पूछ लें कि जो बातें हुई हैं वो आइन कानून के और आइनी मुताबिक हुई हैं। किसी चीज़ ऐसी नहीं की गई जिससे आपको ये लगे कि कोई शॉर्टकट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो भी प्रोसेस अपनाया है वो कानूनी और आइनी है, और उसको FIH और AHF मानता है। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है कि कुछ अनासर ने हमारी जो ईमेल है उसको हैक किया है, और मुफ्ती साहब ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि हमने उनके खिलाफ FIA में अपने जो रिजर्वेशंस है और अपनी जो दरख्वास्त है वो दे दी है। उस पर टेकअप हो रहा है कि वो जो कोई भी, आप समझते हैं, सब समझदार है कि अगर कोई हेड क्वार्टर में अपना रिकॉर्ड उठा के ले जाए और वो अपने घर से ऑपरेट करे या किसी और जगह से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वो इसकी इनलीगैलिटी के लिए, जाली होने के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो ये आपके सामने कुछ लोगों ने यहाँ पे किया है। राणा साहब, आज किस किस को साइन किया गया, उसकी जगह किस किस को लगाया गया रिटेल? नहीं, अभी ये सिर्फ ये हुआ है जी कि आज हमने ये किया है कि जो मुफ्ती साहब ने खालिद बशीर साहब को इधर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और वो कोऑर्डिनेशन लगाया था, उनको फ़ारिग कर दिया है। कदीर बशीर साहब जो थे उनको फ़ारिग कर दिया है, और इसी तरह हमारे जो अली अब्बास को फ़ारिग किया है। ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह साहब को नहीं फ़ारिग किया, उनकी सर्विसेज अभी भी हैं, वो मुफ्ती साहब के साथ वो एडवाइज़र है प्रेसिडेंट के, और उनके लिए अभी भी वही स्टेटस है उनका, कोई ऐसा स्टेटस चेंज नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, असल जो मामला है ना वो वही है कि पैसा। शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म में, पहले तो आपके सूबे के नवारुल्लाह काकड़ साहब थे, वो निगरान थे। अब आपका कितना रब्ता हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट सतह पर? क्योंकि जितनी देर तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी, कौमी खेल की सरपरस्ती कहीं आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ना स्पॉन्सर आएंगे, जब तक जीत नहीं मिलेगी तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब का आशीर्वाद आपको बड़ा ज़रूरी है, इस हवाले से कोई बताएंगे क्या आपका प्लान है? नहीं, वो है इंशाल्लाह, आप देखेंगे ये एक हफ़्ते के अंदर देखेंगे, हमें मीटिंग करा के मीटिंग अरेंज होगी। हमने रिक्वेस्ट की है मियाँ साहब को, हमें टाइम चाहिए, और राणा साहब को मैंने कहा पूरे साल का जो है ना शेड्यूल आप लेके आए, जो इंटरनेशनल गेम करने जा रहे हैं उसकी एक्सपेंसेस कितनी होगी, कितना हमें अखराजात ज़रूरत है, ताकि हम वज़ीर आज़म के साथ शेयर करें और वहाँ से फ़ंड्स लेके हम अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। साहब, माजी में हम अगर देखें पाकिस्तान हॉकी का उनका दौर था, तो इदारे थे जैसे PIA था, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को ऑन किया हुआ था। तो फ्यूचर में ऐसा प्लान करने जा रहे हैं कि हमारी जो हॉकी है उसको कोई इदारा बड़ा RBI कोई भी इदारा उसको वो पॉइंट कैसा लाभ जो पिछले 2-3 माह में हमने देखा, जैसे भी आपने सेक्रेटरी साहब ने मेंशन किया कि एक शख्स है उसने पूरा आपका जो सिस्टम अपने घर से अपने लैपटॉप में किया हुआ। FIA जो फैसला करेंगे वो तो करेंगे, क्या आप पाकिस्तान का हॉकी बड़ा नाम है उस वाले से भी अपने तौर पर भी फैसले करने जा रहे हैं शख्स के खिलाफ? नहीं, उस शख्स के खिलाफ तो हमने FIR करवा दी है ना, आज FIR हो चुका है उसके खिलाफ। जो भी ये एक्ट करेगा, ऑफिस की चीज़ उठा के घर जाके ऑपरेट करना शुरू कर दे, ये किसी को हक हासिल नहीं है। ऑफिस की चीज़ है तो ऑफिस से ही ऑपरेट होना चाहिए। दूसरा आपने क्या क्वेश्चन किया? माजी में जैसे PIA ने, हाँ, उस पर हम जाके वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे। डिपार्टमेंट जो पहले हॉकी को प्रमोट करते थे या गेम्स को प्रमोट करते थे, तो हम पहले तो यही दरख्वास्त करेंगे ना। तो फिर एक और चीज़ हमारे जहन में है, जितने नेशनल प्लेयर्स हैं उनको कम अज़ कम हम एडजस्ट करवा लें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ताकि उनकी सैलरीज भी चलती रहे, वो गेम भी करते रहें। मुफ्ती साहब, आपने कहा है कि जो लोग कराची में शामिल थे इजलास में, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट भी थे, आप क्या कार्रवाई पर पाबंदी लगाएंगे या क्या ऐसी कोई? देखिए, पहले तो हमने जवाब तक भी देखिए, नहीं, नेशनल बैंक हमारे पास आए थे, मैंने खुद मेरी बात हुई थी, नेशनल बैंक के हेड से मेरी बात हुई थी, वो सारे उधर मौजूद थे हमारे पास इस्लामाबाद में। नहीं, पाबंदी की, वो तो आए थे हमारे पास ना। हाँ, जो दूसरे गए हमारे कांग्रेस मेंबर गए, उनको भी हमने चांस दिया है कि वो आके हमें बताएं, वजूहत बताएं क्या रीज़न थी कि जब हमने कांग्रेस बुलाई है, मैंने बुलाई है, तो वो उधर क्यों गए, अपना जवाब इधर सबमिट करेंगे। जो नहीं आएगा उसके बाद फिर देख लेते हैं। थैंक यू सर।